کی اور آخری وقت تک ان کو سمجھاتے رہے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈراتے رہے. اور میدان کربلا میں بھی حجت پوری کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کی طرف رخ کیا اور جو کچھ فرمایا وہ ہر لفظ اس کا کرم نوازی پر مبنی تھا. حضرات محترم، ہم میں سے اکثر لوگوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے. ماں سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا، والد سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جیسی تکلیف ان کے انتقال کے وقت ہوتی ہے 5-6 سال کے بعد 8-9 سال کے بعد ویسی تکلیف نہیں ہوتی، وہ تکلیف نہیں ستاتی. مگر 1400 سال ہو گئے، جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، جب بھی امام حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیت سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل تڑپنے لگ جاتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے ایسا کیا کیا. شعر کہتا ہے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اور یہ ہستی کون تھی، ان کا اسٹیٹس کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا. جب یہ سنتے ہیں تو عقل اور حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم. کیا وہ لوگ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ یہ کن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. دیکھیے کتنی محبت تھی، کتنی شان تھی. آقا فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کبھی کاندھے پر اٹھانا ہے، کبھی گود میں بٹھانا ہے، کبھی چومنا ہے،